یہ کہانی امریکہ کے بیڈفورڈ شہر کے 150 سال پرانے سٹی تھیٹر کی ہے۔ 1894 میں اس تھیٹر میں ایک بھینکر قسم کی آگ لگی تھی جس کی وجہ سے پوری کی پوری بلڈنگ جل گئی، لیکن 2 سال بعد ہی سٹی تھیٹر کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا گیا۔ اس وقت کی اداکاروں کی مانیں تو دوبارہ سے بننے کے بعد اس تھیٹر میں ایک عجیب سی گھٹن اور ریہرسل کرتے ہوئے سانس کی اچانک سے کمی ہونا، لوگوں کی پرچھائیاں دکھنا اور ان تمام باتوں نے وہاں پر آنے والے لوگوں کے دل میں عجیب سا گھر کر لیا تھا۔ 1904 میں وہاں پر ایک اور حادثہ ہوا جس کے بعد اس تھیٹر کی تصویر ہی بدل گئی۔ ایوا گرے نام کی ایک 33 سالہ بہت ہی خوبصورت سنگر کا اسٹیج پر پرفارم کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا اور اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور رومرز کی مانیں تو اس دن سے لے کے آج تک اس کی روح اسی تھیٹر میں گھومتی رہتی ہے۔ پر اریکا نام کی ایک لڑکی ان سب باتوں سے انجان تھی۔ سن 2016 اس کو اپنے کالج کی طرف سے ایک پلے یعنی کہ ایک ناٹک پرفارم کرنا تھا، اور اس ناٹک کی پریکٹس کرنے کے لیے ان سبھی کرو ممبر کو کالج کی طرف سے وہی تھیٹر الاٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے آنے سے کافی پہلے وہاں پہنچ چکی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ اپنی پریکٹس شروع کر دے۔ وہ تھیٹر کافی بڑا تھا اور کافی پرانا بھی ہو چکا تھا، دور دور تک وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ اریکا کو اتنے بڑے تھیٹر میں ڈر تو لگ رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان اس کی پرفارمنس پر ہی تھا۔ وہ دیے گئے رول کی پریکٹس کر ہی رہی تھی کہ اس کو اچانک تالی کی آواز آئی۔ اس نے جب آڈینس کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک بڑا سا جھومر تھا، اس کی لائٹ اچانک سے آن ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بالکنی میں کھڑی ایک عورت اسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ کون ہے وہاں؟ پر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اور وہ عورت اچانک سے غائب ہو گئی۔ اریکا تھوڑا گھبرا گئی کہ اس کے ساتھ اچانک سے کیا ہوا۔ اچانک سے اس کو گلے میں انتہائی تکلیف ہونے لگی، ایسا لگنے لگا کہ اس کا گلا کوئی دبا رہا ہو۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر رکنا سیف نہیں، اس لیے وہ تھیٹر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی اور گئی، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اب تھیٹر کی ساری لائٹس آن ہو گئیں اور ایک میوزک سٹارٹ ہو گیا۔ تھیٹر پوری طرح لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اسٹیج کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک ڈراؤنی سی عورت گانا گا رہی تھی۔ یہ عورت وہی تھی جو اسے پہلے بالکنی میں دکھی تھی، اور تبھی دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹ شروع ہو گئی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور اریکا نے دیکھا کہ اسی کے کالج کے ساتھی وہاں پر آ چکے تھے۔ اریکا نے نظر اٹھا کر جب پیچھے دیکھا تو سب کچھ نارمل تھا، ایک دم پہلے جیسا۔ نہ اسٹیج پہ کوئی تھا اور نہ آڈینس میں کوئی، اور نہ ہی کوئی میوزک بج رہا تھا اور نہ ہی کوئی جھومر چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے یہ سارا حادثہ اپنے کولیگز اور تھیٹر کی مینجمنٹ کو بتایا، اور اس کے بعد انہیں ایملی گرے کی کہانی کا پتہ چلا۔ اس دن کے بعد اریکا کسی بھی تھیٹر میں پلے کرنے سے ڈرنے لگی، اور اس نے اپنا ایکٹنگ کا سپنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہیلووین کے موقع پر آج بھی ایملی گرے وہاں پر آتی ہے اور اپنی ادھوری پرفارمنس کو پورا کرتی ہے، اور جب اسے کوئی روکتا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔